بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے بقرعید آنے والی ہے، اور بقرعید کیوں منائی جاتی ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ اپنے بندے اور نبی سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ کچھ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو آپ کو نیند آ گئی، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے، اے ابراہیم اپنے سب سے پیارے اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے پاس اس وقت کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، آپ نے 100 اونٹ کی قربانی دے دی۔ پھر اگلی رات میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو، تو پھر دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر تیسرے دن غیب سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا فرزند، میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ کہیں یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے۔ پھر کیا تھا؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ پھر آپ نے حضرت ہاجرہ سے کہا، اے ہاجرہ میرے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگاؤ، اس کو تیار کرو۔ آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تبھی شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بیٹے کو دوست کے یہاں نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح جانتا ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا کہ ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے قربان کرنا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل کیا، ایسے ہزاروں اسماعیل اللہ کے راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لعنت دے کر وہ پتھر مارتے ہیں۔ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران حاجی شیطان کو پتھر مارتے آ رہے ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے، بابا اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے، جب میرے گلے پر چھری چلائیں گے تب دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے رسی سے میرے پاؤں اور ہاتھ باندھ دینا، اور آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لینا تاکہ آپ کو رحم نہ آئے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ اگر تو مجھے 1000 اسماعیل دیتا تو ہزاروں اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل جا جنت سے ایک تنبا لے کر جا اور اسماعیل کو ہٹا کر اس تنبے کو اس کی جگہ پر رکھ دے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے چھری کو پھیرا اور تیزی سے خون بہنے لگا
تو آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھول دیا تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیچے دیکھا تو ایک دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ قربان ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، یہ امتحان تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے، تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔